بہت سمے پہلے کی بات ہے کہ شام نگر گاؤں میں ایک چڑھیل کا سایہ تھا اور وہ چڑھیل سموسے بیچنے والی چڑھیل کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ رات کے 12 کے بعد آواز آتی، سموسے کھا لو، سموسے کھا لو، تازہ تازہ خستہ سموسے کھا لو، اور جو بھی اٹھ کر باہر جاتا وہ واپس نہیں آتا۔ شام نگر کے باسیوں نے اب بہت ڈرنا شروع کر دیا تھا۔ رات کو سب اپنے اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیتے اور کوئی بھی آواز سن کر اٹھ کر باہر نہیں جاتا۔ ایک دفعہ کچھ یوں ہوا کہ وکی اور سونو کے گھر سونو کے بھائی اور بھابھی رہنے کے لیے آتے ہیں۔ سونو اپنے بھائی بھابھی کو اچھے سے سمجھاتی ہے کہ رات کو اگر کوئی آواز آئے تو دروازہ اور کھڑکی نہیں کھولنی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سونو کے بھائی اور بھابھی سن تو لیتے ہیں مگر اتنا دھیان نہیں دیتے اور سونو سے کہتے ہیں، آپا آپ چنتا مت کرو، رات کے 12 بجے کے بعد سموسے والی چڑھیل کی آواز آتی ہے، سموسے لے لو، سموسے لے لو، تازہ تازہ خستہ سموسے لے لو۔ سونو کے بھائی اور بھابھی کا نام کمار اور شانتی ہوتا ہے۔ شانتی کی آنکھ فوراً کھل جاتی ہے۔ شانتی کے منہ میں پانی بھر آتا ہے اور سوچتی ہے کہ آپا تو ایسے ہی ڈرتی رہتی ہیں، ایسا کرتی ہوں سموسے لے کر کھا لیتی ہوں اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ شانتی بہت آرام سے بغیر کوئی شور کیے گھر سے نکل جاتی ہے۔ جو عورت سموسے بیچ رہی تھی وہ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھی تھی۔ شانتی اس کے پاس جا کر کہتی ہے، اریو بہنا جلدی سے سموسے دے دو، میں اپنے گھر والوں سے چھپ کر آئی ہوں، کہیں آپا جاگ نہ جائیں، اگر آپا جاگ گئیں تو ناراض ہو جائیں گی۔ چڑھیل زور زور سے ہنستے ہوئے کہتی ہے، تمہاری آپا اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گی، اور مڑ کر شانتی کی طرف دیکھتی ہے۔ شانتی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلتی ہے مگر چڑھیل فوراً اسے مار کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ کمار کی آنکھ شانتی کی چیخ سے کھلتی ہے۔ کمار بھاگ کر باہر جاتا ہے۔ کمار کی بہن سونو اور اس کا میاں وکی بھی جاگ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کیا ہوا شانتی کو، جس چیخ کی آواز کیسی تھی؟ کمار بتاتا ہے کہ شانتی گھر میں موجود نہیں۔ سونو بہت پریشان ہو جاتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے، کہتی ہے، کہا بھی تھا، کتنا سمجھایا تھا کہ رات کو باہر مت جانا۔ سب بھاگ کر باہر دیکھتے ہیں تو شانتی کا دوپٹہ زمین پر پڑا تھا اور شانتی کا کہیں اتا پتہ نہ تھا۔ وہ سب شانتی کی موت پر بہت روتے ہیں مگر کچھ نہیں کر سکتے۔ اس واقعہ کے بعد تو شام نگر کے باسی اور بھی خوف زدہ ہو گئے، کچھ تو گاؤں چھوڑ کر بھی چلے گئے۔ پھر ایک دن موٹو نام کا لڑکا شام نگر گاؤں میں آتا ہے۔ موٹو کا جگری دوست پتلو شام نگر میں رہتا تھا۔ موٹو کے آتے ہی پتلو خوش ہونے کی بجائے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ موٹو حیران ہو کر پوچھتا ہے، یار پتلو کیا ہوا تمہیں، میرے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ پتلو کہتا ہے، نہیں یار، تمہیں نہیں پتا کہ تم نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کر دی۔ موٹو کہتا ہے، ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ پتلو کہتا ہے، یار یہاں سموسے والی چڑھیل رہتی ہے جو روز رات کو یہاں آتی ہے اور تم ٹھہرے سموسے کھانے کے شوقین، تم ایسا کرو فوراً واپس چلے جاؤ۔ موٹو کہتا ہے، نہیں یار، ہم اس چڑھیل کا مقابلہ کریں گے۔ رات 12 کے بعد موٹو اور پتلو اپنی پلاننگ کے مطابق اپنے گھر کی دروازے اور کھڑکیاں کھول دیتے ہیں۔ چڑھیل جیسے ہی آتی ہے ایک گھر کے دروازے کھلے دیکھ کر بہت ہنستی ہے اور گھر میں چلی جاتی ہے۔ موٹو اور پتلو دونوں اس سے کہتے ہیں، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ چڑھیل بہت غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، دھوکا دیا تم دونوں نے مجھ کو، اب تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گی، تم دونوں نہیں بچو گے اب۔ مگر موٹو کہتا ہے، نہیں چڑھیل، تم سموسے کیوں بناتی ہو اور آدھی رات کو بیچارے بے گناہ لوگوں کو کیوں مارتی ہو؟ چڑھیل کہتی ہے، میری کہانی بہت دردناک ہے۔ میں ایک غریب سموسے بیچنے والی تھی اور اس گاؤں کے سرپنچ کے بیٹے کو میرے سموسے بہت پسند تھے۔ وہ روز سموسے تو کھا لیتا، پیسے مانگنے پر میری بے عزتی کرتا۔ ایک دن جب میں نے سموسے دینے سے انکار کیا تو اس نے مجھے آگ لگا دی۔ موٹو اور پتلو دونوں ہی چڑھیل کی آبیتی سن کر دکھی اور حیران ہوئے۔ موٹو کہتا ہے، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ سرپنچ کے بیٹے سے اپنا بدلہ لے لو،
مگر باقی کے بے گناہ انسانوں کو چھوڑ دو۔ اگلے دن موٹو سرپنچ کے بیٹے کے گھر کے باہر سموسے رکھ کر واپس گھر آ جاتا ہے۔ سرپنچ کا بیٹا جیسے ہی باہر نکلتا ہے، چڑیل اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے اور اپنا بدلہ پورا کر لیتی ہے اور شام نگر گاؤں سے چلی جاتی ہے۔